ہماری امت کے اندر جو اختلافات ہیں، جن پر ہم نے مختلف گروہ، طبقات اور فرقے بنائے ہیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 1 اور 2 اختلافی موضوعات کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے موضوعات فروع کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسا کہ اس کتاب کے اندر بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اور فروع کے معاملے میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی بھی رائے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ نماز مکمل کرنے کے بعد، یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، صحیح حدیث میں آیا ہے۔ لیکن صحیح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر میں نے اللہ اکبر کو اٹھا کر یا استغفر اللہ کو اٹھا کر اپنا کوئی الگ مکتبہ فکر بنا دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پر ویل ہی کیا جا سکتا ہے، اور پھر میں نے ایک الگ حیثیت اپنے آپ کو دے دی، اور جو میرے کام سے مختلف کوئی کام کرتا ہے میں اس کو کوئی دوسری حیثیت سے پکارتا ہوں۔ آئی تھنک اس پر جتنی زیادہ ہو سکے مذمت کرنے کی ضرورت ہے۔ سو ایز اے سیڈ، ایکسیپٹ 1 اور 2 ایشوز، باقی سارے کے سارے ایشوز ایسے ہیں جن پر ہمیں وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، تب جا کر امت یکجٹ ہو جائے گی۔ اور اس سے بڑی پرابلم یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب میں کسی مخصوص قید خانے میں داخل ہو جاتا ہوں، مسلک کے اندر داخل ہو جاتا ہوں، اور باقی مسالک کے حوالے سے، باقی آراء کے حوالے سے اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہوں، تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ان لوگوں کے بارے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو دشمن لوگ ہوتے ہیں وہ میرے ذہن میں ان کے بارے میں بڑے خطرناک قسم کے شبہات ڈالتے ہیں۔ اب میں آپ کو مثال دوں گا شیعہ حضرات کی، ہمارے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں الحمدللہ، ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، میں بلکہ اس اختلاف کو یہ حیثیت دیتا ہوں جس طرح سے اہل سنت کے ہاں مختلف طبقات کے اندر، مختلف گروہوں کے اندر، فرقوں کے اندر اختلافات ہیں، اسی طرح کے اختلافات ہم ان سے بھی رکھ سکتے ہیں، کبات نہیں ہے۔ اب جب کہ ہم یہاں پر اہل سنت کے ہاں باقی طبقات کو اس شدید نقطۂ نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، تو کیوں کر ہم شیعہ حضرات کو اس ایک شدید نقطۂ نظر سے دیکھیں گے؟ جس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایک دفعہ ایک مفتی صاحب نے شیعوں کے بارے میں ایسی بات کہی کہ جب میں نے اسے پوچھا کہ جناب آپ نے یہ بات کہاں سے سنی، کہاں سے پڑھی، دراصل ان کا کہنا تھا کہ شیعہ حضرات اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا بھئی الحمدللہ ہمارے جو معاملات ہیں شیعوں کے ساتھ ہیں، الحمدللہ ہمارے دوست ہیں، ہم نے تو کبھی ان کے اندر یہ خیال، یہ نظریہ نہیں دیکھا، پتہ نہیں آپ نے یہ نظریہ کہاں سے لایا۔ تو اس طرح سے بہت سارے شبہات ذہنوں کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہاں میں اپنی بات کہوں گا، جب تک میرا براہ راست تعلق شیعوں کے ساتھ نہیں تھا یا کتابوں کے ساتھ نہیں تھا، میرے ذہن میں بھی اسی طرح کے سوالات تھے۔ ابھی پچھلے جو ماہ محرم کے ایام گزر گئے، ان کے اندر چنانچہ یہ موضوعات بہت زبردست انداز میں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ میرے اپنے دوستوں نے چند ایسی باتیں کہیں، میں بڑا حیران رہ گیا، مطلب وہ ایسی باتیں ہیں جن کو میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنے سے بھی کتراتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا بھائی اپنی آخرت کی فکر کرو، کسی بھی بات کو ایسے ہی آگے مت پہنچاؤ جب تک نہ آپ کو مصدق کا ذرائع سے یہ اطلاع ملے۔ میں نے کہا بھائی کسی شیعہ نے آپ کو یہ بات کہی ہے، کسی شیعہ کی کتاب میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے؟ نہیں، تو بھائی خواہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا بھائی سنا تو میں نے بھی بہت کچھ ہے، لیکن ان تمام باتوں میں کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ سو آئی تھنک فروعات کے اندر ہمیں وسیع القلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک مثال بھی یہاں پر دینا چاہوں گا، مجھے ضمناً یہاں پر خیال آ گیا۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جناب ہم دیہات کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ مویشی ہوتے ہیں، ہم جنگلات کے اندر ہوتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں پانی کی بہت کمی ہوتی ہے، لیکن ہمیں کبھی کبھار کچھ جگہوں پر پانی کے چھوٹے چھوٹے گڈھے ملتے ہیں، تو کیا ہم ان پانی کے گڈھوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع جواب دے دیا اس شخص کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ ماء کثیر کبھی گندا نہیں ہوتا ہے، بس بات ختم۔
اب یہ معاون کثیر کی ڈیفینیشن ہے اس شخص کو خود اختیار کرنی ہے. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے اندر امام مالک رہتے ہیں، یہاں پر پانی کی بہت قلت ہے، تو امام مالک کے نزدیک جب یہ معاون کثیر کی حدیث پہنچ گئی تو انہوں نے معاون کثیر کی ڈیفینیشن یہ کر دی کہ اگر کسی کے گھر میں پانی کا ایک بڑا کٹورا ہوگا یہ معاون کثیر کہلائے گا. لیکن اس کے مخالف امام ابو حنیفہ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر ایک طرف سے دریائے دجلہ ہے، دوسری طرف سے دریائے فرات ہے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معاون کثیر کی ڈیفینیشن یہ کی کہ پانی کا اتنا ذخیرہ جمع ہو کہ اگر آپ ایک جانب سے لہر اٹھائیں گے وہ لہر دوسری جانب نہ پہنچ پائے، اسے معاون کثیر کہتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دراصل ایک تحفہ دیا ہے، ایک بڑی عنایت کر دی ہے کہ ہم آپ کے معاملات، آپ کی مشکلات، آپ کے مقامات کو سمجھتے ہیں اور آپ ان تمام مقامات، ان تمام عذرات کا خاص خیال رکھیں اور پھر کوئی مسلک اختیار کریں. اور بھی بہت سی احادیث ہیں، بہت سارے شواہد ہیں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں پر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی ایک معاملے میں ایک سے زائد آراء اختیار کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صواب قرار دے دیا، صحیح قرار دے دیا. تو یہاں پر ان چند موضوعات کو لے کر ہم کیوں ایک الگ جتھا بنا لیتے ہیں، ہم کیوں اتنا ایک ماحول خراب کر دیتے ہیں، اس کی مجھے لگتا ہے چندہ ضرورت نہیں ہے. انسٹیڈ مجھے لگتا ہے اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ امت کے اندر کوئی مومنٹ اٹھے، کوئی تحریک اٹھے جو ان تمام لوگوں کو انڈورس کرے، ان کو ایکسیپٹ کرے، پھر ان کو بتائے کہ بھائی آپ کے اصل مسائل کیا ہیں، اصل معاملات کیا ہیں، چلیں ان پر بات کرتے ہیں، ان پر ہم کچھ کام کرتے ہیں. تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے ہیں، معاش کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں، سیاست کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں، سوسائٹی جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے سماج کے اندر کتنے مسائل برپا ہیں، کتنے مسائل برپا ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک مسائل ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے. اسلام یہ نہیں ہے کہ آپ بس ان مخصوص موضوعات کے اندر اپنے آپ کو قید کرو گے، اللہ خیر صلاح، اور آپ سمجھ لیں گے آپ نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کر ڈالی. نہیں، اسلام یہ ہے کہ بھئی آپ اپنی سوسائٹی کو بناؤ، آپ کے سوسائٹی کے اندر بغض، حسد، کینہ کا ماحول ختم ہو جائے.